انسان دعا کرتا ہے نا بعض دفعہ اور چاہتا ہے کہ ادھر سے دعا ہوئی ہے دوسری طرف سے میرا کام ہو جائے، ہو بھی جاتا ہے ایسے. کتنے ایسے لوگ ہیں دعا کی فوراً اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کیا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا نہیں قبول ہوئی، پھر کی نہیں قبول ہوئی، بس پھر دعائیں چھوڑ دی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا، نہیں ایسے نہیں ہے. پھر غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر وہ کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کسی آستانے پہ. یہ شیطان کا وار ہے کہ اللہ سے دور کر کے ان جو ہے نا وہ غیر اللہ کی طرف تمہیں لے جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اس وقت تک تمہاری دعا اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک تم جلد بازی نہیں کرتے. اور جلد بازی کیا؟ فرمایا دعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے قبول ہی نہیں کی. یہ دعا کے اندر جلد بازی ہے. اور جب اس طرح انسان کا ذہن بن جاتا ہے یا انسان یہ کہتا ہے تو پھر اللہ دعا قبول نہیں کرتا. لم یستجب، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول نہیں کرتا، اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے ما لم یعجل، جب تک وہ دعا میں جلد بازی نہیں کر لیتا. اس لیے مایوسی کا ایک بہت بڑا سبب وہ عدم صبر ہے، صبر کا نہ ہونا اور نتائج کو جلدی حاصل کرنا. یہ انسان کا ذہن بن چکا ہے کہ فوراً ہمیں رزلٹ اور نتیجہ اس کا مل جائے. اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، محنت چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. کتنے جو ہے نا وہ غلط کام شیطان ہم سے کرواتا ہے کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں. پانچواں اس کا سبب جو ہے مایوسی کا وہ ہے دنیا سے حد سے زیادہ رغبتی. دنیا کے بارے میں انسان بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے، اس قدر زیادہ دنیا کا حریص اور لالچ ہو چکا ہوتا ہے، لالچی، تو اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جس طرف بھی قدم اٹھاؤں بس کامیابی آگے کھڑی ہو میرے قدم چومنے کے لیے. میں جس طرف بھی قدم اٹھاؤں مجھے ناکامی نہ ہو. اور دنیاوی نقصان تھوڑا سا ہو گیا وہ بالکل ہی نا امید ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، اور وہ سمجھتا کہ پتہ نہیں میری ساری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میرا کل متاع ختم ہو چکا ہے، میری ساری کی ساری متاع ضائع ہو چکی ہے. یہ ہے دنیا کے حصول میں افراط کا شکار ہونا، زیادتی کا شکار ہونا. دنیاوی نقصان ہو گیا ڈپریشن کا شکار. کتنے ایسے بندے ہیں وہ دنیاوی نقصان کی وجہ سے ویسے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ پاگل ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مالی معاملات میں دنیاوی معاملات میں نقصان ہوا وہ بیچارے پاگل ہوتے ہیں. یہ دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ محبت ہے. اس قدر زیادہ دنیا کی محبت میں وہ غرق ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان برداشت ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کا نقصان کمی بیشی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو مایوسی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان کا یہ شیوا بن جاتا ہے کہ دنیا میرے لیے ہی پیدا کی گئی ہے اور یہ سب کچھ مجھے ہی ملنا ہے، اگر کچھ مجھ سے رہ گیا تو یہ میں ناکام ہوں، میں ناکام ہو چکا ہوں. اور ناکامی کے بعد وہ کیا سمجھتا ہے؟ اب بس وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آئے دن نیچے جاتا بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر ان حالات کا سامنا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں انسان وہ کفریہ کلمات، ناشکری کے کلمات کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان سارا کچھ اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور بالکل نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے. نہ اللہ کی عبادت اور نہ اللہ کی طرف رجوع، نہ اللہ سے کوئی امید، بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. اور یہی مایوسی ہے اور یہی شیطان کا طریقہ کار ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر کے بالکل ختم کر دے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم کسی بندے کو فراوانی عطا کرتے ہیں نا، رحمت چکھاتے ہیں، تو وہ اس پر بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پہنچی ہے یا کوئی پریشانی آ گئی، دکھ آ گئی، تکلیف آ گیا، اذا ہم یقنطون، فوراً ہی نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. تو آج ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مایوسی کے اسباب رکھے ہیں. مایوسی کے 5 سبب ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ اللہ کی جو صفت رحیمی ہے
اللہ کی رحمت سے لا علمی، اللہ کی ذات کے بارے میں خوف کے متعلق بہت زیادہ غلو اور زیادتی کا شکار ہونا، اور اسی طرح مایوس لوگوں کی صحبت، مایوسی پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ مایوسی کا سبب ہے۔ اور اسی طرح چوتھا سبب جو ہے وہ انسان کے اندر سے صبر کا ختم ہو جانا، صبر نہ کرنا اور نتائج کے حصول کا جلدی مطالبہ کرنا، اور اسی طرح دنیا کے ساتھ، دنیاوی مال و متاع کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنا، اور اس دنیا کے حصول کے لیے حد سے بڑھ جانا، یہ بھی مایوسی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ان اسباب کا حل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مایوسی پھیلنے کے اسباب ہیں، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ خطبہ کے اندر ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔